सलावत बावाज़े बुलंद। दरूद ऐसा कि कुछ कहने को तबीयत चाहे। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह यासीन से एक शोरा आफाक आयत पेश नज़र है मेरे। ज़ात वाजिब ने, खुदा मुतलक ने, माबूद लम यज़ल ने अपनी क़ुव्वत इक़्तिदार का इज़हार फरमाया, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। फरमाया उसका अम्र ये है कि जब भी उसने किसी शय का इरादा किया तो कुन कहा, बस शय हो गई। घबराहट या थकन वगैरह तो नहीं है ना? फिर एक मरतबा सुन लीजिए, इन्नमा अमरुहु, ये अम्र है उसका, होवा का, इज़ा अरादा शैअन, जब भी उसने इरादा किया शय का, अन यक़ूल लहू कुन, उसने उस शय से कहा हो जा, बस वो हो गई। मैंने 2 दफ़ा दोहराया, अब तीसरी बार कहने की ज़रूरत इसलिए नहीं कि जो अब तक नहीं समझ सका वो आगे भी नहीं समझेगा। कौन शय के लिए बोला जाता है? जो यकीनन जो पहुँचे हैं वो लायक तहसीन हैं। आयत मेरे मशवरे से नहीं आई, मैंने अपनी मर्जी से कोई लफ्ज़ शामिल नहीं किया। वो खुद कह रहा है इज़ा अरादा शैअन, कि जब मैं शय बनाता हूँ तो कौन कहता हूँ। आओ इस हज़ारों के इज्तिमा को साथ लेकर मैं ज़ात वाजिब से पूछना चाहता हूँ, पालने वाले जब ला शय बनाता है फिर क्या कहता है? जो है अल-अज़मतु लिल्लाह, अमीर कायनात का फरमान है, सरकार बाक़िरुल उलूम का फरमान है, और जिस शहनशाह की आज मजलिस है इसका भी फरमान है कि लोगों, हमारे लिए कुन के सिलसिलों से आगे की बात करना। जो 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 हैं? हाँ, क्यों? यकीनन मेरे सामने सारे हलाली हैं, सारे मवाली हैं। जाओ 4 दांगे आलम, बल्कि ज़र्रे से अर्श तक भी चले जाओ, इल्म के चिराग जला जला के ढूंढो। खुदा का कलाम क्या है? खुदा चेहरा रखता है, लब हैं उसके, ज़बान है, लहवात, हल्क, फेफड़ा, जौफ, नरखरा, हवा, ये सारी चीज़ें मिलें तो लफ्ज़ निकलता है, और वो इन सारी चीज़ों से बेनियाज है। हाँ, सारे मानते हैं कि अल्लाह मुतकल्लिम इन मानों में है कि वो किसी शय में कलाम को खल्क कर देता है, कभी झाड़ी में, कभी पहाड़ी में, कभी पर्दे में, कभी हिजाब में, कभी नूर में, कभी नार में। अब बताओ ये कि जब 14 बन रहे हैं, शय तो है नहीं, कौन किस में पैदा करे? जो 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 अल्लाह जो समझ में आई बात दोस्तों? जब इनको बना रहा है
شے کا تو وجود نہیں. العظمت للہ. ہاں کہیں بہت دور اپنے ارادے کی گہرائیوں میں نگاہ بے نگاہی سے اس نے جھانکا. بالکل ہوا کے جھونکے کی طرح ایک بات کہہ کے آگے گزر جانا چاہ رہا ہوں. 14 کے بننے میں کمال اس کا بھی ہے اور اس کمال میں حصہ ان کا بھی ہے. اور میں یہ بات ذات واجب کی قسم علموں کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کے بارے میں سفر کرو. انبیاء بھی شے ہیں زغم. اللہ زکریا سے کہہ رہا ہے جب اللہ نے اسے کہا نا کہ میں تجھے یحییٰ دینے والا ہوں تو زکریا پریشان ہونے لگے کہ اس بڑھاپے میں 125 سال کی عمر میں باپ کیسے بن سکتا ہوں. قرآن منبر پہ لے آ. اللہ کہتے ہیں اچھا پریشان ہو گیا ہے. قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. تجھے یاد نہیں تو کوئی شے نہیں تھا میں نے تجھے شے بنایا. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ ہاں اب آدم ہو یا عیسیٰ. امتیاز شاہ جی نیئر دے دیا اسد یہ شے ہیں. 14 شے نہیں شے سے پہلے ہیں. ہاں او جو آخری دیوار تک بیٹھے ہوئے ہو تم بھی میری طرف دیکھنا اور مسجد کے اندر والے بھی اور جو گلی میں کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی آدم ہو کے عیسیٰ. جب یہ شے ہیں تو زیغم میں اور تم ہماری حقیقت کیا ہے؟ ساری خدائی شے ہے. 14 شے نہیں. اسی لیے جو شے ہے وہ تابع امر ہے اور 14 اولي الامر ہے. العظمت للہ. جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. شے تابع امر ہے اور یہ گھر اولي الامر ہیں. اور یہ اولي الامر کا ترجمہ تو آتا ہی ہوگا ہر شخص کو. امر کا مالک. اللہ کا امر جن کی ملکیت ہو. اور یہ بات اصل میں نے چھیڑی اس لیے امجد کہ میں اپنے سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے ائمہ کو اپنے سرداروں کو اپنی حجت کو بظاہر قید و بند میں دیکھ کر بظاہر مشکل میں دیکھ کر مولوی کے بہکاوے میں نہ آ جانا کہ جو خود مشکل میں ہے وہ ہمارا مشکل کشا کیسا. جو خود بندھا ہوا ہے وہ ہمیں کیسے چھڑائے گا. کتب اہل بیت کی ورقگردانی کرو. ایک نہیں کم از کم 10,000 سے زیادہ صفحات پر یہ بات تو میں دیکھ چکا ہوں اور اللہ جانے کہاں کہاں ہوگی کہ اظہار العجز من الحجت امحال للعدو. فرماتے اگر حجت کہیں عاجزی ظاہر کرے یہ نہ سمجھنا کہ واقعی عاجز ہے. وہ دشمن کو مہلت دے رہا ہے کہ بچتے ہوئے گناہ بھی کر لے. جو اللہ واضح ہی
کما رمن نمرود سہمن اللہ وَأَيُّ سَهْمٍ يُصِيبُهُ، فرماتے یہ ایسے ہی ہے جیسے نمرود نے اللہ کو تیر مارا، خون میں ڈوبا ہوا لوٹا۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ تیر مارا اور خوش ہوا کہ میں نے ابراہیم کے خالق کو قتل کر دیا، علامت یہ خون ہے، حالانکہ وہ جا کے مچھلی کو لگا تھا۔ اوپر بھی مچھلیاں ہیں۔ اب ہم یہ حیران ہو گئے ہیں، مان لو خدا کی قسم مچھلیاں ہیں اوپر۔ بڑی بڑی کتابیں، بلکہ برادران اہل سنت کی کوئی 20-25 کتابوں میں میں نے پڑھا ہے کہ 5 سال کی عمر تھی تمہارے امام نحم کی، تو مامون کی سواری گزری، بچے کھیل رہے تھے، مولا کھڑے دیکھ رہے تھے، بچے ڈر کے بھاگ گئے، سرکار کھڑے رہے، مامون نے سواری روکی، بچے تو کیوں نہیں بھاگا؟ فرمایا لیس الطریق ضیق ولیس لی جرم، نہ میں تیرا مجرم ہوں نہ راستہ تنگ ہے۔ میں بھاگوں تو کیسے؟ تعجبا من حسن کلام ہی، سرکار کے حسن کلام سے حیرت زدہ ہو گیا۔ کون ہو؟ قال انا ابن الرضا، فرمایا رضا کا بیٹا ہوں۔ ہاں تجھے ایسا ہونا چاہیے۔ باز چھوڑا، بس میں 1 منٹ میں بات پوری کرتا ہوں، جانا مجھے 7ویں امام کی طرف ہے۔ باز گیا اور غائب ہو گیا، خیمہ لگا کے بیٹھ گیا، میرا اتنا قیمتی باز تھا، لاکھوں کا، سفید رنگ کا نایاب باز، جب تک نہیں لوٹے گا میں نہیں جاؤں گا۔ گھنٹوں بعد باز واپس آیا، فی منکارہ سمقۃ صغیرۃ، اس کی چونچ میں ایک چھوٹی سی مچھلی تھی، تلمع کالسیف، جیسے سیکل کی ہوئی تلوار چمکتی ہے، جیسے پالش والی چاندی چمکے، ایسے چمک رہی تھی۔ حیران ہے، آیا اوپر سے ہے، منہ میں مچھلی ہے۔ کہتے اچھا اب پتہ چلے گا، یا تو آج وہ بچہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا، دعا کرو میری واپسی تک کھڑا رہے۔ اب اس نے یہاں میلوں دور بیٹھ کے خواہش کی، حجت نے وہاں محسوس کی۔ واپس آیا تو سرکار ویسے کھڑے تھے، بند مٹھی پھیلا کے کہتا ہے معافی یدی، میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ بجائے سیدھا جواب دینے کے سرکار نے بات اور طرح سے شروع کی۔ فرمایا ان اللہ خلق فی جو السماء بحرا وخلق فیہ سمکا صغارا لیصیدها بزاة الملوک ویمتحنوا سلالۃ آل محمد۔ فرمایا اللہ نے زمین اور آسمان کے درمیان جو مخفوف میں سمندر خلق کیا ہے، اور اس سمندر میں چھوٹی چھوٹی چمکیلی مچھلیاں پیدا کی ہیں تاکہ بادشاہوں کے باز انہیں شکار کریں اور وہ آل محمد کے بچوں کا امتحان لیں۔ جو 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 ہاں تو اس وجہ سے میں نے عرض کی کہ مچھلی کو لگا تھا اور اس کا خون تھا۔ اگر جانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ رئیس بھائی آج تو جان ہی لیں گے۔ اللہ نے کہا مچھلی میری محبت میں تجھے تیر لگا، میری وجہ سے لگا، تیرا خون میرے سبب بہا، آج کے بعد میں نے تیری جنس سے تکبیر اٹھا لی۔ جو 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 سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟
جی جی یہ ابراہیم کے سبب تھا. قیامت تک جن سے تکبیر. اس لیے اب مچھلی پہ چھری نہیں چلتی, لگا ایک کو تھا. قیامت تک چھری کی دھار سے بچ گئی, اور اللہ کی محبت کا دوسرا نام ہے حسین. جو 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 اللہ للہ جو ہاں, اور اس کی محبت میں جو لوہے کی دھار چکھ لیتا ہے اسے چاہنے کے باوجود بھی جہنم جلا نہیں سکتا. العظمت للہ. ہاں تو بظاہر ان کو قید و بند میں دیکھ کر یہ نہ سمجھا کرو کہ ہمارے لیے کیا کریں گے. ہاں تو حجت اسی سرکار کاظم کے اپنے فکرے سجدے میں دعا مانگ رہے تھے, اور حذیفہ مسیب نے کان لگایا. تھا مومن لیکن یہ بھی داروغہ زندان تھا. جب کوئی نہیں ہوتا تھا تو مولا کے قدم چومتا تھا, اور دن میں حکومت کی نوکری نبھاتا تھا. تو کہتے ہیں میں نے کان لگا کے سنا تو آواز آ رہی تھی سجدے میں, الہی اجرا حلموں کا عبادہ کا وَإِلَّا مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يُطَوِّقَ فِي عُنَقِ مَشِيَّتِكَ. پالنے والے یہ تو تیرا حلم ہے, تیرا حوصلہ ہے, یہ تیرا صبر ہے میرے مالک, کہ جس نے تیرے بندوں کو دلیر کر دیا ہے. ورنہ تیری خدائی میں جرت کس کی ہے جو تیری مشیت کے گلے میں توق ڈالے. اللہ جی, یعنی اپنے آپ کو سرکار نے اللہ کی مشیت کہا. ولو عاصمه وجبرائيل خاتمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادی, مشکل کو میرا حل کرے مشکل کو شانی. تن میں علی علی, من میں علی علی, درود بر محمد میدان میں ہے علی, درود بر محمد کعبے میں ہے علی, درود بر محمد زمین و آسمان سمندر بھی موج میں آ کے کہتا ہے نادی علی علی. تن میں علی علی, من میں علی علی, مر جاؤں تو کفن پر لکھنا علی علی. نعرہ العظمت للہ. ہاں گھبراہٹ تو نہیں نا, کہوں دو چار جملے ذرا. ایک عارف عالم, اور میں اکثر آپ کی خدمت میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ علم بامعرفت کارآمد ہوتا ہے. علم بے معرفت جتنی کثرت کیوں نہ رکھتا ہو. اب دیکھو شیطان کے ہاں علم کی کمی نہیں تھی, عالم اتنا بڑا تھا کہ فرشتوں کا استاد ہو گیا. معرفت سے اتنا کورا تھا کہ اتنے سے خلیفہ کو نہیں پہچان سکا. ہاں مارا گیا, اور فرشتے عارف تھے, ہیں عارف تھے. دیکھ لو اللہ نے نظام عالم ان کے حوالے کر دیا. سوچنا گھروں میں جا کے, یہاں میں تمہیں تکلیف نہیں دیتا, ہیں کسی سے کہا بادل چلا, کسی سے کہا ہوائیں چلا, کسی سے کہا دریا چلا, کسی سے کہا رزق بانٹ, کسی سے کہا موت بانٹ. خدا کے نائب کو جھکنے والے نظام عالم چلاتے ہیں. اور اللہ جانے جو خود اللہ کا نائب ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو ایک عالم عارف خراج پیش کر رہا ہے تمہارے امام ہفتم کو. ہر حلالی موالی لوہے دل پہ ایک ایک لفظ لکھے, ایک ایک لفظ سے حقائق کے قافلے نکلتے ہیں. وہ فرماتے لما کان اللہ فعال لما یرید وذل عظمت المزید وبطشہ لشدید وصاحب العرش المجید
وقتزت ذاتہ الخفاء الشدید وتحیت لہ الحجب والسرادقات العمید فتجلی فی حیاک للعربات اشر المعصومین تارة بالعظمت ومرة بالقدرت واخرى بالمشیت ولما کان عز وجل قاضی الحاجات وسمیع الدعوات ودافع البلیات فتجلی فی الامام الصابع بہذہ الصفات فصار محل قدرته وخلیفتہ فی نصرته یتحرک بانفاسہ الافلاک وخرت سجدا علی عتبتہ الاملاک دور نظام الکونین بسبابتہ دار نظام الکونین بسبابتہ ویدور القدر حول کعبۃ ارادتہ تزدحم الہوائج فی علی بابہ ویوجد اللہ وما سواہ عند جنابہ فکل شیء سوی اللہ ببنانہ واما اللہ فی جنانہ. نہیں دیکھو میں بار بار پوچھ رہا ہوں، تھک جانا شیوہ بشریت ہے، تھکنا تہمت نہیں ہے بندے پر. اگر تھکن ہے تو ادھار میں مصائب کی طرف آ جاتا ہوں، اور اگر تازہ دم ہو وہ کہتے اللہ وہ صاحب ارادہ جو چاہے وہ کرے، عظمت قاہرہ کا مالک، مشیت باہرہ کا مالک، عرش مجید کا مالک، بطش شدید کا مالک. خود قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اب نیر زیدی پکڑا تو ہاتھوں سے جاتا ہے. ہاں اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ ہاتھوں والا اللہ ڈھونڈنا ہے یا ید اللہ ڈھونڈنا ہے. ہاں تو یہ ساری صفتیں رکھتا ہے اللہ. فرماتے وقتزت ذاتہ الخفاء الشدید، لیکن اللہ کی ذات کا تقاضا تھا چھپ جانا. مجھے اسی سرکار موسیٰ کاظم کی قسم، جو یہاں ہے وہ یہاں نہیں رہے گا. کیا کہا میں نے؟ جو یہاں ہے وہ یہاں نہیں رہے گا، اور جو یہاں ہے ہی نہیں، ہاں اس سے میرا مقصود و مطلوب ہی کوئی نہیں. سر اٹھاؤ، یہ ساری صفتیں اس کی تھیں. وہ صاحب قدرت بھی تھا، صاحب عظمت بھی تھا، صاحب مشیت بھی تھا، صاحب ارادہ بھی تھا، بطش شدید کا مالک بھی تھا، عرش مجید کا مالک بھی تھا. لیکن اس کی ذات کا تقاضا تھا چھپ جانا، اس کے لیے حجابات، اس کے لیے سرادقات، اور وہ بندوں کے سامنے آنا بھی چاہتا تھا. جو چھپنا اس کی ذات، سامنے آنا اس کا ارادہ. نہیں اب اتنا حق تو مجھے بھی دو کہ میں پہلے بھی چہرے پڑھ لوں اور جملے کے بعد بھی پڑھوں کہ کس صفحہ رخسار پہ لکھا کیا جاتا ہے، کہاں غبار اڑتا ہے، کہاں بہار ولایت آتی ہے. سر اٹھانا اب جو کہ چاہتا ہے سامنے
آؤں. ذات چھپنا چاہتی ہے, مجبور ہوتا تو تل ملا کے رہ جاتا. وہ کہتے ہیں فتجلی فی حیاک للاربعۃ عشر المعصومین, اللہ نے 14 جسم چن کے اس میں جلوے مارے. اللہ اللہ جو ارادے ہیں؟ اب اس کی ذات کا تقاضا تھا چھپے رہنا, ارادہ تھا ظاہر ہونا. فتجلی فی حیاک للاربعۃ عشر المعصومین, 14 معصوموں کے بدن چن کر الگ الگ جلوے, الگ الگ تجلی پھینکی. تارتن بالمشیت ومرتن بالعظمت وَأُخْرَى بِالْقُدْرَةِ, کسی معصوم میں چھپ کے اس نے مشیت کی تجلی پھینکی, کسی میں چھپ کے قدرت کا جلوہ مارا, کسی میں چھپ کے عظمت کی تجلی پھینکی. اور دیکھم اسی طرف اشارہ ہے حدیث نبوی کا کہ کان نوری محیطاً بالعظمت و نور علی محیطاً بالقدرت. محمد کہتا ہے میرا نور اس کی عظمت پہ محیط ہے, علی کا نور اس کی قدرت پہ محیط ہے. اگر دیکھنا ہو کہ وہ عظیم کتنا ہے تو مجھے دیکھو, دیکھنا ہے وہ قادر کتنا ہے تو علی کو دیکھو. جو علی کی بادشاہی ہے, علی اسم الہی ہے, ہر ایک میدان میں تولا, زبان کے ساتھ دل بولا. علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. قادرانہ پردری سوال اکھنا رہے. جیتے رہو کم از کم اپنے سردار کی آمد تک. ہاں تم نے سماعت کا حق ادا کر دیا, اپنی امانت وصول کرنے کا حق ادا کر دیا. زیادہ تنگ نہیں کروں گا تمہیں, بس کلیہ دے دوں گا, اسی پہ سفر کرتے رہنا. آگے فرمایا وَلَمَّا كَانَ عَزَّ وَجَلَّ قَاضِيَ الْحَاجَاتِ وَسَمِيعَ الدَّعْوَاتِ وَدَافِعَ الْبَلِيَّاتِ فتجلی فی الامام السابع بہذہ الصفات. کہتے چونکہ اللہ قاضی الحاجات بھی تھا, اللہ کا ایک نام ہے نا قاضی الحاجات, حاجات کو پورا کرنے والا. وہ سمیع الدعوات بھی تھا, پکار کو سننے والا, دعاؤں کو سننے والا. وہ دافع البلیات بھی تھا, بلاؤں کو دور کرنے والا. تو توجہ, وہ قاضی الحاجات بھی, وہ سمیع الدعوات بھی, وہ دافع البلیات بھی. تجلی فی الامام السابع بہذہ صفات, اس نے 14 پہ نظر ڈالی. جب موسیٰ کاظم پہ پہنچا یہ صفتیں لے کے اس میں چھپ گیا. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ جو
ہیں؟ چونکہ وہ قاضی الحاجات تھا، سمیع الدعوات تھا، دافع البلیات تھا، تو ان صفتوں کی تجلی اس نے تیرے 7ویں امام میں ماری ہیں؟ جی زیغم 14 محمد ہیں، لیکن پھر الگ الگ صفتیں ہیں، الگ الگ ظہور ہے، جیسے محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، یہ تجلیات کے اظہاریے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ جی ہیں 14 کے 14 اذن اللہ، لیکن حقیقی دعاؤں کے سننے والا کان موسیٰ کاظم ہے۔ جو بلاؤں کو دفع کرنے والا یہ ہے، حاجات کے پورا کرنے والا یہ ہے۔ فرماتے جب اللہ نے یہاں جلوہ مارا، امتیاز شاہ جی اسد یہ کیسے بندے ہیں؟ نیر دیدی یہ کیسی مخلوق ہے؟ ہیں بندے، توحید ان میں چھپ جائے انہیں کچھ ہوتا نہیں۔ بڑے بڑے دور سے تجلی کی جھلک نہیں برداشت کرتے، اور یہاں تجلیات کبریائی کے ساتھ توحید چھپی رہتی ہے۔ یہ چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ سر اٹھانا کہتے جب اللہ ان صفات کے ساتھ سرکار کاظم میں چھپا، پھر ہوا کیا؟ فسارا محل قدرتہ وخلیفتہ فی نصرتہ، بس اللہ کی قدرت کا مکان بن گیا موسیٰ کاظم۔ محل قدرت بن گیا، اس کی قدرت کا گھر، اس کی قدرت کی جگہ، اس کی قدرت کا مکان۔ وخلیفتہ فی نصرتہ، اور اللہ کی نصرت میں اس کا نائب بن گیا۔ نہیں زیغم نہیں، میں نے فکرہ کہا اور تیرے سامنے ان کے سروں سے تیرتا چلا گیا۔ کیا مطلب ہے خلیفتہ فی نصرتہ؟ کہ نصرت میں اللہ کا خلیفہ، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، یہ اپنے اپنے منصب کی گفتگو ہے۔ میرے بھائی تو خدا کو پکارتا ہے اے اللہ مدد کر، وہ کاظم سے کہتا ہے میں کوئی بدن رکھتا ہوں، میں تجھ میں چھپا ہوا ہوں، میری جگہ تو کر۔ جو ہاں میں یہاں آپ کو سوچنے کی زحمت نہیں دیتا، گھروں میں سوچئے، اور جب ماہ رمضان میں دوبارہ آؤں اس وقت تک سوچ کے رکھیے گا۔ ایک وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں تو مدد کر، ایک یہ ہے جسے وہ کہتا ہے تو مدد کر۔ اللہ زمات اللہ۔ ہاں گھبرا تو نہیں گئے؟ ہاں بس جلدی منزل کی طرح پڑھ رہا ہوں میں۔ صراطٌ علیٌّ حق بسم اللہ السمیع البصیر الذی کمثلہ بکل شیء علیم۔ یا رب استجب دعائی، بحق کے آدم صفی اللہ، بحق کے نوح نجی اللہ، بحق کے ابراہیم خلیل اللہ، بحق کے مستورات موسیٰ کلیم اللہ، بحق کے
انجیل سارورہ، بعد کے زبور داؤد، فرقان محمد رسول اللہ، بعد کے علی ولی اللہ، نعرہ حیدری۔ گھبرا تو نہیں گئے دوست؟ ہاں، اب اس کے لیے کم از کم آپ یاد تم لوگ کراؤ گے، ہاں تعمیل میں کروں گا، کم از کم ایک مجلس اس کی شرح میں پڑھوں گا میں۔ فرماتے ہیں یتحرک بے انفاسہ الافلاک وخرت سجدا علی عتبتہ الاملاک، کہتے ہیں یہ سانس لیتا ہے آسمان حرکت میں آتے ہیں۔ اللہ اللہ جو جو ہاں یتحرک بانفاسہ الافلاک، اس کی سانسوں سے آسمان گردش میں ہیں۔ وخرت سجدا علی عتبتہ الاملاک، انہوں نے چیلنج کیا ہے ہر اس شخص کو جو اس بات کے امتیاز شاہ جی گھمنڈ میں ہے کہ میرے باپ آدم ابو البشر کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک بار کیا، جیتے جاگتے آدم کو کیا۔ وہ کہتے ہیں ذرا کاظمین جا کے اس کی چوکٹ پہ دیکھ، دن رات فرشتے پڑے ہی سجدے میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ نہیں، اب ایک وہ ہے جسے ایک سجدہ ہوا، اور اس کی چوکٹ وہ ہے جسے دن رات ہو رہا ہے، اور جس کی چوکٹ کی برابری آدم نہ کرے، صاحب چوکٹ کی برابری تو کرے گا؟ ہائے ہائے دیو۔ العظمت للہ، گھبرائے تو نہیں دوست؟ العظمت للہ، کیا جملہ ہے زیرم۔ میں بظاہر زمین پہ کھڑا ہوں، حقیقت میں کہیں اور ہوں۔ دارا دارا خطہ عرب میں بہت عرصہ گزارا ہے تم نے، ہاں کچھ عربی سے لطف لے لینا، پھر باقی ترجمے میں ہوگا۔ دارا نظام الکونین بے ثبابت ہی وَيَدُورُ، اب دارا اور یدورو میں جو حسن تلمیح ہے اس کو ترجمے میں پیدا ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وَيَدُورُ الْقَدْرُ حول کعبۃ ارادتہ ہی، وہ کہتے ہیں کونین کا نظام یعنی دنیا اور آخرت دونوں کا اس کی انگشت شہادت کے اشارے سے چلتا ہے۔ اللہ اللہ جو دارا نظام الکونین، دنیا و آخرت دونوں کا نظام، اس انگلی کو کہتے ہیں سبابہ، بے سبابت ہی، اس کی انگشت سبابہ کی جنبش سے۔ کبھی طواف کیا ہے یا کبھی طواف دیکھا ہے یا کبھی سنا ہے؟ کس کو ہوتا ہے؟ اللہ تمہارا بھلا کرے، تم نے تو میری منزل ہی آسان کر دی۔ فرماتے یدور القدر حول کعبۃ ارادتہ ہی، اور جو اللہ کی تقدیر ہے وہ موسیٰ کاظم کے ارادے کو کعبہ سمجھ کے اس کا طواف کرتی ہے۔ جو 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 اللہ اچھا، ہم تو رئیس بھائی
اس کو باب الحوائج سمجھے ہوئے تھے، اور امتیاز شاہ جی اس کے تصور یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حاجت مند ہے وہ جاتا ہوگا موسیٰ کاظم کے دروازے پر، لیکن یہ عالم ربانی کہتا ہے تزدحم الحوائج بے باؤ پہ ہی وَيُوجَدُ اللَّهُ مَا سِوَاهُ عِنْدَ جَنَابِهِ، وہ کہتا ہے صرف حاجت مند نہیں، حاجتوں نے ہجوم کر رکھا ہے موسیٰ کاظم کی چوکھٹ پہ۔ اللہ اللہ جیو، ہاں ختم کر دی میں نے بات۔ وہ کہتے ہیں وَيُوجَدُ اللَّهُ وَمَا سِوَاهُ عِنْدَ جَنَابِهِ، وہ کہتے ہیں اللہ اور ما سوى اللہ، یعنی ایک تو ہو گیا اللہ اور باقی جو ہے وہ ما سوى اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ اور ما سوى اللہ دونوں مجھے اسی کی محفل میں ملے ہیں۔ اللہ بھی یہی ملا، ما سوى اللہ بھی۔ بتائیے نا حضور، تاکہ میں ان حلال زادوں کو بتاؤں، اللہ بھی یہی ملا، ما سوى اللہ بھی یہی ملا۔ کیا مطلب ہے تیرے کہنے کا؟ کہتے کل شیء سوى اللہ فی بنانہ وَأَمَّا اللَّهُ فِي جَنَانِهِ، کہتے اللہ کے سوا جو ہے مجھے اس کی انگلی کی پور میں ملا اور اللہ اس کے دل کے اندر ملا۔ جو 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 جیسے عالم صاحب پڑھ لے ایسے نعرہ لگاؤ ذرا، نعرہ حیدری۔ 1000 بار کہوں گا میں ایک بار نہیں، میں کروڑ بار کہوں گا میں ایک بار نہیں، میرے امام سے دنیا میں تاجدار نہیں۔ کروڑ بار کہوں گا میں ایک بار نہیں، میرے امام سے دنیا میں تاجدار نہیں۔ میرے امام ہے 12 جو سب کے سب معصوم، کسی کی مثل میرے حاجی گنہگار نہیں۔ میرا حیدری۔ انگلی کے اشارے میں، انگلی کی پور میں، بنان کہتے ہیں اس پور کو، یہ والا حصہ، اسے کہتے ہیں بنان۔ ہاں وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا جو ہے، موت ہے، حیات ہے، خلق ہے، رزق ہے، فرش ہے، عرش ہے، زمین ہے، آسمان ہے، ملکوت ہے، جبروت ہے، لاہوت ہے، وہ میرے سردار کی پور میں بند ہے اور اللہ اس کے کعبہ دل کے اندر بند ہے۔ ہاں تو آئندہ ان سے کچھ مانگتے ہوئے جھجکنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ زنجیر پہنی تو اپنی خواہش سے، ہاں نہ چاہتے تو کون پہنا سکتا۔ اللہ اکبر۔ بس زیادہ پڑھ لیا ہے، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے، اور یہی سوچ کے 2-3 فقرے سن لینا کہ اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا۔ آج کا رونا صرف اسی کا ہے جو ہے، اور اللہ جانے پردہ داروں میں کون کون موجود ہے، کس کس کی ہر عزادار پہ نظر ہے۔ دونوں ماں بیٹی اس مظلوم کے پرسے کے لیے خصوصی طور پہ چل کے آئی ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کتب احادیث میں بھی یہی ہے کہ حسین کے بعد
اگر کوئی مظلومیت کی علامت ہے تو وہ تو تمہارا امام موسیٰ کاظم ہے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ میں ابتدا کرنے لگا ہوں ایک فقرہ کہہ کر، یہ چونکہ فضائل میں تو شک چلو اپنے مقام پر، بہت تکلیف ہوتی ہے جب درد کی دنیا پر، تاریخ ستم پر بھی شک کیا جاتا ہے، ہاں، اور ایسے موقعوں پہ شک ظالم کے ایجنٹ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اور یہ علم کے پھریرے پکڑ کر کہہ رہا ہوں، کہیں کہیں یہ حسین سے بھی مظلومیت میں بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ حسین کے، اور اسی علم کی قسم دے رہا ہوں رونے والوں تمہیں، یقیناً تمہارے دل بڑے نازک ہیں، ہتھوڑا جا کے لگے گا تمہارے کلیجے پر، اسی علم کے صدقے میں اپنی قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا۔ حسین کے بدن پر 2 جگہ سے گوشت غائب تھا، اور موسیٰ کاظم کے بدن سے 3 جگہ سے گوشت غائب تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی موسیٰ کاظم کے صدقے اس غم میں رونے والے کبھی کسی غم میں نہ روئے۔ کیسے؟ پنڈلیوں کا گوشت غائب تھا، کیونکہ تیرے سردار کی زیارت میں جملہ ہے، السلام علی مرزوز الساقین بحلق القیود، سلام اس غریب امام پر جس کی پنڈلیوں کے گوشت کو توق نے قیمہ کر دیا تھا۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ اور ذات واجب کی قسم، بچ بچ کر، میں خود بھی بچ بچ کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ عزادار کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے، اشارے سمجھ لیں۔ پنڈلیوں کا گوشت، میں کیا کروں، توق سادہ نہیں تھا، بیڑی سادہ نہیں تھی۔ اللہ جانے حرامیوں نے بطول کے بیٹوں سے کیا قرض لینا تھا۔ ظالم نے توق میں بھی سیخیں لگوائی ہوئی تھی، بیڑیوں میں بھی کانٹے لگے ہوئے تھے۔ جب بھی تیرا امام چلتا گوشت ٹوٹ ٹوٹ کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ۔ ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گرتا، تم تو ابھی سے بے حال ہو گئے ہو۔ اللہ جانے میرے اگلے فکرے کیسے برداشت کرو گے۔ پنڈلیوں کا گوشت بیڑیوں کے کانٹوں نے قیمہ کر کر کے الگ کر دیا۔ سیدو غیر سیدو، یہ تمہاری قوم کا چھوٹا سا وکیل ہوں، یقیناً میرا اسیر بغداد مولا بھی یہاں موجود ہے، مجھے اسی کی بے گناہ اسیری کی قسم، جب غسل دیا جانے لگا ہے نا تیرے امام کو، غسل دینے والے منہ پہ ماتم کرتے ہوئے باہر نکل گئے، رو کے کہنے لگے کس کو غسل دیں، اس کی پشت پہ گوشت کی ایک بوٹی باقی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جی کس کو غسل دیں؟
جس مظلوم کی پیٹھ پر پشت پر گوشت کی ایک بوٹی نہیں، تمہارے مولا رضا سے پوچھا گیا تھا مولا تیرے بابا کی پشت پہ گوشت کیوں نہیں تھا؟ اب مجھے معاف کر دینا، بیٹھا تھا تیرا مولا رضا، کھڑے ہو کے مولا نے منہ پہ باتم شروع کیا، فرمایا کان سندھی بن شاہق یضربہ فی کل یوم مئات صوت، فرمایا 14 پکڑ لو بابا پکڑ لو، اپنے آپ کو سنبھالو نوجوان، فرمایا 14 سال میرے بابا نے قید گزاری، سندھی بن شاہق لعین روزانہ میرے بابا کو 100 تازیانے مارتا، گوشت کی بوٹیاں ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پر، لاکھ 3,000 تازیانے جس نے پشت پہ کھائے ہوں، بچا کیا ہوگا؟ یہ 2 چیزیں میں نے کہا نا، 3 جگہ گوشت نہیں تھا، ہاں بس میں بڑی جلدی چھوڑ دوں گا، کبھی میں نے مومنین کے صبر کا امتحان نہیں لیا، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، میرے مولا کا جنازہ آنے والا ہے، اسی جنازے کی قسم، تم تو پھر بھی خوش قسمت ہو، وہ جنازہ دیکھو گے جس پہ پھول بھی ہیں، جس پہ رنگین چادریں بھی ہیں، سنو گے کہ زندان سے تیرے امام کا جنازہ کیسے نکلا؟ مجھے سکینہ کے زخمی رخسار کی قسم، جب ہارون ملعون کو اطلاع ملی کہ مر گیا شیعوں کا امام، کہا زندان سے باہر نکالو، اب جگر پھٹ جائے تو مجھے معاف کر دینا، حرامیوں نے اٹھا کے گلی میں پھینکا، ایک کالے برقعے والی بی بی رو رو کے کہتی رہی بغداد والوں، کس جرم دی سزا